السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، بڑی ہی افسوس اور رنج کا مقام ہے کہ میلادیوں کے پاس، اہل بدعت کے پاس میلاد کو منانے، میلاد کو ثابت کرنے کی دلیل نہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کا ثبوت دینے کے لیے وہ جو ہیلے بہانے جوڑ توڑ کرتے ہیں، اس سے وہ مزید اور اہل بدعت ہیں ثابت ہوتے جاتے ہیں، اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں ثابت ہوتے جاتے ہیں، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں ثابت ہوتے جاتے ہیں، اور یہ مغالطہ دے رہے ہیں ثابت ہوتے جاتے ہیں، اور یہ دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں ثابت ہوتے جاتے ہیں، اور یہ امت میں اختلاف اور انتشار پھیلا رہے ہیں ثابت ہوتے جاتے ہیں۔ اور اب تو حد ہی ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بریلوی جو صاحب عقل ہو، سلیم العقل ہو، اس کو اللہ نے فہم سمجھ دی ہو، یا اس کے دل میں تھوڑا سا برتی برابر ایمان ہو، تو اب تو وہ اس سے توبہ کر لینا چاہیے۔ اب وہ یہ ضلالت دیکھ کر، بریلویوں کی، بریلوی علماء کی ضلالت دیکھ کر اسے اس چیز سے باز آ جانا چاہیے، اگر اس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے، کہ میلاد کو ثابت کرنے کے لیے جتنے ہیلے بہانے جوڑ توڑ کرتے ہیں، جو انہیں اور ضلالت و گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اب انہوں نے ضلالت و گمراہی کی آخری حد، جو آخری حد تھی، اس کو بھی پار کر لیا۔ اب کوئی حد بچی ہی نہیں۔ آپ کو اگر میں یوں کہنا چاہوں یا آپ سمجھنا چاہیں، بس یہ دی اینڈ ہے۔ آپ یہ پوسٹ دیکھ رہے ہیں فیس بک پر کہ میلادیوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ میلاد کی دلیل تو کیا جواب دے رہے ہیں معلوم؟ اگر کوئی پوچھے کہ میلاد منع کہاں لکھا ہے، تو اس سے کہو ہماری قسمت میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جملہ اور یہ جملہ بریلویوں کی جہالت کو عیاں کرنے کا، کتاب و سنت کا انہیں کچھ بھی علم نہیں، توحید اور شرک کے بارے میں انہیں کچھ بھی معلوم نہیں، اس کا عراق کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور ان کے علماء نہیں بولنا چاہیے، ان کے علماء جانتے ہیں ہماری عوام کتنی جاہل، ان پڑھ، گنوار ہے، کہ اس کے سامنے اگر ہم گو بھی رکھ دیں اور حلوہ بولے تو مان لے۔ اب دیکھیے، یہ جو جملہ لکھا ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو اس سے کہو ہماری قسمت میں۔ یہ اتنا خطرناک جملہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور یہ جملہ کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ یہ جملہ ہوتا ہے مشرکوں اور کافروں کا۔ جی ہاں، آج بریلوی کی جہالت، گنوار پن نے ان کے علماء کو اتنا سرکش بنا دیا ہے کہ ان کے سامنے بیٹھ کر، ان کے اسٹیج پر بیٹھ کر، ان کے سامنے وہ کفریہ، شرکیاں، کافروں اور مشرکوں کے عمل انہیں سکھاتے ہیں، ان کی باتیں انہیں سکھاتے ہیں، ان کے اصول انہیں سکھاتے ہیں، اور وہ اسے دین سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا دجال پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہوں گے جو دجال کے کارناموں کو دیکھ کر، اس کے شبدہ بازی، جادوگری کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی اس سے آپ سمجھ رہے ہیں کتنی خطرناک بات بول دی جا رہی ہے، اور کوئی سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان بریلویوں میں جو صحیح سمجھ، صحیح دل دماغ رکھتے ہیں، ان کو نیک توفیق دے، اور وہ یہ سمجھ لیں۔ میری گزارش ہے، اور اپنے علماء کو بتائیں کہ یہ اتنا خطرناک جملہ، یہ کافروں کا اصول، یہ مشرکوں کا اصول، تم میلاد کے اوپر بیان کرتے ہو، تو تم میلادی ہو یا اصل تم غصہ رسول ہو؟ کیا کوئی میلادی، نبی کا ماننے والا، ایسی بات بول سکتا ہے کہ جو بات قرآن میں کافر و مشرک کہا کرتے تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم یہ شرک کیوں کرتے ہو؟ سورۃ النحل آیت نمبر 35، دیکھیے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔
مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا ہے، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے۔ دیکھیے، جب رسول بھی کافر و مشرکوں کو دعوت دیا کرتے تھے کہ بھائی تم یہ شرک کیوں کرتے ہو، یہ بلا دلیل والا عمل کیوں کرتے ہو، تمہارے عمل پر جب کوئی دلیل نہیں ہے تو تم یہ کیوں کرتے ہو، تو وہ اپنے عملوں کو کتاب و سنت سے یا اپنے دلائل سے ثابت نہیں کر پاتے تھے، تو تھک ہار کر آخر میں کیا جملہ کہتے تھے کہ اللہ چاہتا ہے تو ہم یہ سب کرتے ہیں۔ یعنی ان کی قسمت میں لکھا ہے، ان کی تقدیر میں لکھا ہے۔ وہ تقدیر کا حوالہ دے کر تقدیر کے تعلق سے یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں اور ہم جو بھی گناہ کے کام کر رہے ہیں وہ اللہ ہی چاہتا ہے کہ ہم کریں، نعوذ باللہ۔ تو یہ تقدیر کا حوالہ، یہ قسمت کا حوالہ کون لوگ دیا کرتے تھے تھک ہارنے کے بعد؟ کافر اور مشرک۔ یہ بات کون بتا رہا ہے نص قطعی سے؟ قرآن۔ اب آپ دیکھیے کہ بریلوی عالم کیا کہہ رہا ہے، بریلوی اس کو کیا پھیلا رہے ہیں۔ پھر سے جملہ پڑھی، اگر کوئی پوچھے میلاد منانا کہاں لکھا ہے، جیسے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی تم شرک کیوں کرتے ہو، تو اس سے کہو ہماری قسمت میں۔ وہی بات جو مشرکین نے، کافروں نے کہی تھی اور کہتے تھے، وہی 1400 سال سے آج بھی چلا آ رہا ہے۔ تو جو لوگ میلاد کی دلیل مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میلاد کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو تم یہ خرافات اور بدعت اور میلاد کی محبت کے نام پر امت میں اختلاف انتشار کیوں پھیلا رہے ہو، تو ایسے لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ وہ انہی طریقے پر ہیں جس طریقے پر انبیاء علیہ السلام تھے۔ اور ان کے جواب میں جو یہ سرکشی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے تو اس سے کہو ہماری قسمت میں، یہ جہالت و گمراہی میں اتنے اندھے بہرے اور دور نکل چکے ہیں کہ وہ وہی جملہ بول رہے ہیں جو انبیاء کے سامنے کافر و مشرک کہا کرتے تھے۔ تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اب یہ سب چیزیں دیکھ کر کافر کیا سوچے گا؟ ارے یار، تم ہمیں گستاخ رسول بولتے ہو، گستاخ رسول تو خود تمہارے ہی والے ہیں، اب ان کا کیا کرو گے؟ اگر فرانس کا پرائم منسٹر یہ پڑھ لے گا تو پھر وہ کیا بولے گا کہ بھائی تم ہمیں بولتے ہو، اب اس کا کیا کرو گے؟ اس کے خلاف بھی ایجیٹیشن کرو، پھر مسئلہ کیا بنے گا؟ تو محترم سامعین کرام، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ میں ان بریلویوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تھوڑا بھی علم، اصول، سمجھ، فہم دیا ہے، تو کیا تم یہ بات قبول کرو گے کہ تم میلاد کی دلیل دینے کے لیے کافر و مشرکوں کے اقوال پیش کرو گے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ان اہل بدعت کو جو گمراہی میں دور نکل چکے ہیں ہدایت دے۔ آمین یا رب۔